انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اس وقت صدر جمعیت علماء ضلع سیتاپور، پورے ضلع سیتاپور کی جمعیت علماء کی صدارت کا منصب جس شخصیت کو عطا کیا گیا ہے، میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے مشفق و کرم فرما حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بھی تشریف فرما ہے۔ آپ سے ملتمس ہوں، گزارش کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى في موضع آخر: قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی نیا ساتھ لایا. معزز علماء کرام، میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں، آج کا یہ خوبصورت اجلاس دستار بندی حفاظ کرام کا اس میں ایک مبارک عمل ہونا ہے. مولانا ابو طلحہ سلمہ نے اور ان کے تمام احباب اور افراد، مدرسے کے کارکنان اور ذمہ داروں نے بڑی محنت اور جد و جہد کے ساتھ آج کی اس خوبصورت مجلس کو منعقد کرنے کے لیے کئی دنوں سے بڑی محنتیں کر رہے تھے کہ ہمارا اجلاس کیسے کامیاب ہو، کون کون سی کوششیں کی جائیں، کن کن علماء سے رابطہ کیا جائے، کون سے شعراء کرام مناسب اور بہتر رہیں گے. الحمدللہ ان کی تمنائیں اور ان کی آرزویں پوری ہوئیں، اور شدہ وہ وقت آیا کہ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اس نورانی اور عرفانی محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آج کے اس مجمع میں جتنے مرد اور خواتین شرکت کر رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو سننے اور سنانے، کہنے اور کہلانے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہندوستان میں انگریزوں کی سلطنت اور حکومت تھی، اور
جس ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، بہت ہی مالدار ملک ہمارا ہندوستان ہے اور بڑی خوبیوں کا مالک اس وقت بھی تھا، آج ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اس لیے کہ جتنی محنت اور جتنے دین کے کام سرزمین ہند پر ہو رہے ہیں، کسی اور ملک میں مکہ مدینہ چھوڑ کر کے کسی اور ملک میں نہیں ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، 1947 سے پہلے اور 1857 کی جنگ سے پہلے ہمارے ملک کے اکابرین اور علماء کرام نے اس ہندوستان میں باہر ملک سے آنے والے انگریزوں کے چھکے چھڑائے اور ان کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ تم کو ہندوستان چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ ان کی یہ انتھک کوشش اور محنت تھی کہ اس ہندوستان میں جو انگریزی حکومت اور سامراجی حکومت قائم تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں رہنے والا مسلمان مکمل مسلمان نہ بن سکے، پورا ایمان والا مسلمان نہ بن سکے۔ ہر طرح کوششیں کی، دینی کتابوں کو جلایا گیا، قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا گیا، مٹایا گیا، قرآن کے حفاظ کو جو ہے شہید کیا گیا اور ان کو اس روئے زمین سے مٹانے کی ناپاک کوششیں کی گئیں۔ اسی کوشش میں دلی کی چاندنی چوک سے لے کے خیبر تک کوئی درخت ایسا موجود نہیں تھا جس میں کسی عالم کی لاش لٹکتی ہوئی نہ ملے۔ دلی میں علماء کرام کو جلانے کے لیے بڑے بڑے تیل کے کڑھاؤ رکھے جاتے تھے اور اس میں علماء کرام کو چمڑوں میں بھر کر کے دیکھتے ہوئے انگارے پہ ڈالا جاتا تھا، لیکن علماء کرام خندہ پیشانی کے ساتھ ان کی اس جرات اور بہادری کے ساتھ جو علماء کرام کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، اپنے آپ کے لیے سعادت سمجھتے تھے اور علماء کرام مسکرا کر کے انگریزوں کے سامنے آتے تھے اور کہتے تھے الحمدللہ۔ ان کو حیرت ہوتی تھی کہ جس کو پھانسی کا حکم سنایا گیا ہے، جس کو آگ میں ڈالنے کے جلانے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، یہ کس دنیا کے رہنے والے ہیں؟ یہ کیسے سربکف انسان ہیں جو اپنے جلنے کی فکر نہیں کر رہے ہیں اور ان کے چہرے پر کوئی کسی طریقے سے پژمردگی اور کملاہٹ میں محسوس ہو رہی ہے۔ وہ پوری بشاشت کے ساتھ آتے تھے اور جام شہادت کو نوش کر لیتے تھے۔ شدہ وہ وقت بھی آیا ہندوستان میں جب انگریزوں کو اس بات پر یقین ہو گیا کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو ان انگریزوں نے کہا کہ ہم نے ہندوستان کے مسلمانوں کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ ہندوستان کا رہنے والا مسلمان اپنے دل اور دماغ کے اعتبار سے ہندوستانی ہوگا اور اس کے دل سے ایمان اور قرآن نکل چکا ہوگا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور اکابرین علماء دیوبند کی تربتوں پر اور قبروں پر لاکھوں لاکھ رحمتیں نازل فرمائے۔ اس وقت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا اور اس فکر کے ساتھ کہ مسلمانوں کا تحفظ اس ملک میں کیسے ہوگا، ان مکاتب دینیہ کے ذریعے، مدارس اسلامیہ کے ذریعے، ان مسجد میں بیٹھنے والے قرآن کے نسخوں کو پڑھانے والے، قرآن کریم کی سورتوں کو اور آیتوں کو پڑھنے والوں کے ذریعے ہندوستان میں ایمان زندہ رہے گا۔ اور اس وقت سے آج تک وہی ایمان اور اسلام اور وہی قرآن ہندوستان میں زندہ ہے، نہ مٹا ہے نہ مٹ سکے گا۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ان انگریزوں سے کہا کہ سنو، جس ہندوستان سے تم قرآن اور اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، سنو، ہندوستان کا رہنے والا ہر مسلمان اپنے وقت میں وہ دل اور دماغ کے اعتبار سے نہیں، جسم کے اعتبار سے ہندوستانی ہوگا، دل دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوگا۔ آج الحمدللہ ہندوستان کا رہنے والا ایک ایک فرد مسلمان مکی اور مدنی ہے۔ ہر جگہ صدائے لا الہ الا اللہ بلند ہو رہی ہے، ہر جگہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ہر جگہ قرآن
کے نسخے پڑھائے جا رہے ہیں، ہر جگہ درس کے اسباق دیے جا رہے ہیں، انہی محنتوں کا نتیجہ ہے اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی مدرسہ منبع العلوم ہے جو آپ کی نظروں اور نگاہوں کے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ علم ہم کو کیسے ملا ہے؟ بڑی مشقتوں کے ساتھ ملا ہے قرآن کریم کو۔ قرآن کریم کی عظمت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہاں ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ جو اللہ قرآن کا نازل کرنے والا ہے وہی اللہ اس قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور سنو دنیا والوں، اللہ اس قرآن اور کتاب کی حفاظت نہیں بلکہ جو حفاظت جن اوراق پہ قرآن لکھا گیا اس کی بھی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ جہاں پر قرآن رکھا ہے اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ جن سینوں میں قرآن محفوظ ہے ان سینوں کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ جہاں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور قرآن کے اسباق کیے جا رہے ہیں ان جگہوں کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ جن حافظوں نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے ان کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ جن معلمین نے اور استادوں نے قرآن کریم کو حفظ کرا دیا ہے اللہ ان کی بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ حاملین قرآن کی بھی حفاظت کرنے والا ہے، حافظین قرآن کی بھی حفاظت کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قول خدا، قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے علم اور تدبر اور تفکر والے پیدا ہوئے کہ قرآن کریم کی یہ صورت نکال دی جائے، 26 آیتیں نکلیں۔ میاں 26 آیتیں نہیں، وہ خود ہی دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آج نام بھی نہیں ہے جن لوگوں نے کہا تھا قرآن کریم کی آیتیں نکال دی جائے۔ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں لیکن اللہ وحدہ لا شریک ان جلتے ہوئے شمع اور چراغ جو مدارس اور مکاتب کی شکل میں نظر آ رہے ہیں ان کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ موسم اور ملک کی حالات اور ملک کی ہوائیں اور حکومت کی ہوائیں کیسی بھی چلتی رہے گی لیکن جو قرآن کا چراغ جل رہا ہے، جو دین کا دیا جل رہا ہے، جو اسلام کا چراغ روشن ہے، اللہ اس چراغ کو کبھی بجھنے نہ دے گا۔ نور خدا ہے کفر کی خندہ، نور خدا ہے کفر کی حرکت کا خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے آپ کو خدمت کرنے کا موقع دیا ہے۔ آپ دل کھول کے ان مکاتب اسلامیہ اور مدارس اسلامیہ کی ان کے تحفظ اور بقا کے لیے آپ دامے درمے قدمے سکنے ہر اعتبار سے اپنا جان اور اپنا جگر نکال کے لیے ان مدارس کے لیے قربان کر دیجئے۔ خدا کی قسم اگر ان مدرسوں کا وجود نہ ہوتا ہمارے ہندوستان پہ تو ہندوستان آج سے بہت سال پہلے اسپین ملک بن جاتا اور اس کو اسپین بنانے کے لیے کوششیں کی گئی، لیکن ہمارے اکابرین نے ان کی کوششوں کو رائگاں کر دیا اور چکنا چور کر دیا اور ان کو بتا دیا قرآن کریم میں سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے کمزور گھر اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو مکڑی کا گھر ہے۔ مکڑی بہت دنوں سے اپنے تانے بانے تنتی اور بنتی رہتی ہے، اپنا مکان بناتی رہتی ہے، لیکن ایک مرتبہ گھر کا مالک جھاڑو اٹھاتا ہے، ہلکا سا اس میں اشارہ کرتا ہے، جالا مالا سب ختم ہو جاتا ہے اور مکڑی کے گھر تہس نہس ہو جاتے ہیں۔ یہ بنانے والے بناتے رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والے، اور اس میں وَآیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ لہذا میرے بھائیوں دوستو، یہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی فضیلت کے لیے آج کی اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے۔ ہم عہد کریں کہ ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، پورا مجمع۔ رمضان آنے والا ہے، آپ نے رمضان میں تلاوت کی ہے اور رمضان آنے والا ہے، اب رمضان ہی میں تلاوت کریں گے۔ بہت سارے گھر ہیں، بہت کم
وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے رمضان سے لے کے رمضان تک روزانہ قرآن کریم کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرنے والے ہیں۔ میں اس مختصر سے وقت میں صرف 2-4 باتیں بہت ضروری یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مسلمانوں اپنی شناخت کو برقرار رکھو، اور آپ کی شناخت آپ کے ایمان کی وجہ سے ہے، اور آپ کا ایمان جو آپ کے دل میں ہے اس ایمان کا اظہار نماز جیسی اہم عبادت اور عظیم الشان عبادت کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ لہذا پورا مجمع یہ عہد کرے کہ ہم انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے۔ بولو بھائی، اتنی دیر سے ہم بولے رہنا، باپ بولو، کرو گے سب لوگ؟ کل سے یا ابھی سے کرو میرے بھائیو۔ اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے آپ کے سینے میں ایمان کو رکھا ہے، اور سینے میں دل ہے، دل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی قیمتی چیز ایمان کی دولت ہے، لہذا نماز کا اہتمام کریں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم اس قرآن کی تلاوت کریں گے، روزانہ کریں گے۔ پورا مجمع جو قرآن کا ناظرہ پڑھنے والا ہے وہ، اور اگر نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن کریم کو ناظرہ پڑھنے کی کوشش کیجئے، مدرسے میں کیجئے، تعلیم بالغہ کے ذریعے محنت کیجئے، مسجدوں میں اہتمام کیجئے کہ ہم قرآن کریم کو نہیں جانتے ہیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کو کریں گے اور قرآن کریم کو پڑھیں گے۔ کیسے وہ لوگ تھے، کیسے وہ خوش نصیب تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی رسولوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے معتقدین میں ایک جاہل آدمی تھا، بزرگ تھا، عمر رسیدہ تھے، کافی بوڑھے تھے۔ ان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ ہم قرآن کریم کی کیسے تلاوت کریں، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، نہ منہ میں دانت ہیں نہ پیٹ میں آنت ہیں، ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت سے مشورہ کیا، حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، قرآن تم نہیں اب پڑھ سکتے ہو، نہیں سیکھ سکتے ہو، اتنا کرو کہ قرآن کریم کو روزانہ کھولو اور اس پر ایک ایک آیت پر ہر سطر پر انگلی پھیرتے چلے جاؤ۔ اللہ کا وہ مست قلندر، اس نے اپنے بزرگ کی بات پر عمل کیا اور روزانہ قرآن پڑھ کر کے اور کہتا تھا کہ یہ بھی میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ نے یہ بھی نازل کیا، میرے اللہ نے یہ بھی سچ کہا۔ روزانہ اس کو رکھ دیتا تھا قرآن کے غلاف میں۔ اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد دفن کیا گیا قبرستان میں۔ اس کے دفن کرنے کے بعد جب لوگ آنے لگے تو پیچھے کچھ لوگ رہ جاتے ہیں قبرستان میں، انہوں نے دیکھا کہ اس کے قبر سے بہت ہی شاندار، بہت ہی اچھی قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے ان کے گھر میں پوچھا کیا معمولات تھے، کوئی نہیں بتا سکا۔ حضرت سے کہا کہ حضرت کے یہ مرید تھے، جا رہے ہیں، حضرت سے پوچھیں گے۔ کہ دراصل بات یہ تھی، اس آدمی کو قرآن سے بڑا تعلق اور لگاؤ تھا، قرآن کریم کا یہ پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن روزانہ تلاوت کے شکل میں یہ انگلی پھیرتا رہتا تھا قرآن کی آیتوں اور سطروں پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کے قبر کو منور کر دیا۔ یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا والوں کو دکھلا دیتے ہیں۔ حضرت مولانا بدر عالم میراٹھی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے جلیل القدر محدث ہیں، محدث کبیر ہیں۔ ان کے تاریخ میں لکھا، سوانح حیات میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کئی سال تک ان کا کفن گندا نہیں ہوا، اسی طریقے سے صاف ستھرا اور اجلا اور سفید تھا جس طریقے سے ان کو دفن کیا گیا تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت کا کیا معمول تھا، پتا چلا کہ حضرت حافظ قرآن کا اتنا ادب و احترام کرتے تھے کہ کبھی حافظ قرآن کی طرف اپنے پیروں کو نہیں پھیلایا۔ یہ قرآن کا ادب و احترام ہے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہے، ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، لیکن ہم اس کا ادب و احترام نہیں کر پاتے ہیں۔ حافظ قرآن کا، علماء کرام کا ادب و احترام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم ذلت اور پستی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ لہذا عہد کریں کہ ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو یہ حفاظ کرام بیٹھے ہیں، میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ منزل کے آگے اور منزل تلاش کر، منزل کے آگے اور منزل تلاش کر، دریا اگر مل جائے تو سمندر تلاش کر۔ ماشاءاللہ۔